السلام علیکم دوستو. پاکستان کی سیاسی اقتصادی صورتحال کے جھمیلوں سے ہٹ کے آج ذرا بات کرتے ہیں خوابوں کی، اسٹریٹجک محل وقوع کی. یعنی بار بار ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا اسٹریٹجک محل وقوع ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آج پھر بات کرتے ہیں ایک اور اسٹریٹجک سنگم کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجک جنکشن، جو کہ ایسا جنکشن جو کہ پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان کو ملاتا ہے. ان کے درمیان ایک نقطہ ہے اور یہ ہے واخان کوریڈور. اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے ایک شو کیا تھا کہ واخان کوریڈور کی اہمیت کیا ہے. تھوڑا سا اس کو ریوائیو کر لیتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ افغانستان کے ایک سابق سفیر ہیں عمر صمد، آج کل امریکہ میں اٹلانٹک کونسل کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے ایک پوسٹ لکھی واخان کوریڈور کے حوالے سے. تو اس میں ایک تصویر بھی ہے، وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. گھوڑے پہ سوار ہیں ایک سابق بادشاہ، 1953 کی کہانی ہے. یہ پامیر جو پہاڑ ہیں جہاں پہ واخان کوریڈور ہے، وہاں سے یہ گزر رہے ہیں. تو اسی کو موضوع بحث بنایا عمر صمد نے، اور بنیادی طور پہ انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایک خواب تھا جو کہ بادشاہ نے دیکھا، لیکن چونکہ پھر 1973 میں فوجی انقلاب آیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. لیکن بنیادی طور پہ اس پوسٹ کا جو مرکزی خیال ہے جو عمر صمد صاحب نے کی ٹویٹر پہ، وہ تھا کہ واخان کوریڈور ہے کیا. افغانستان کے شمال مشرقی بدخشان صوبے، واخان ضلع بھی کہتے ہیں اس کو، کوئی 350 سے لے کے 400 کلومیٹر ایک تنگ پٹی والا یہ علاقہ ہے. قدیم سلک روڈ کا حصہ بھی تھا. 19ویں صدی کے آخر میں گریٹ گیم کے دوران برطانوی ہند، جو کہ اب پاکستان ہے، اور روسی سلطنت اب جو تاجکستان ہے، کے درمیانی بفر کے طور پر بنایا گیا تھا. اور یہ تاجکستان اور پاکستان کو الگ کرتا ہوا چین کے شنجانگ صوبے سے بھی ملتا ہے. پاکستان کے ساتھ اس کی اپنی ایک مختصر سی 50-60 کلومیٹر کی سرحد ہے. اب طویل ایک تنگ پٹی ہے جو افغانستان کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے. اور 19ویں صدی میں برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان گریٹ گیم کے دوران واخان کوریڈور کو بفر زون کے طور پر تشکیل دیا گیا تاکہ ایک دوسرے کے حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے. افغانستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک سرحدی پٹی نہیں ہے، بلکہ چین تک کا اس کا واحد زمینی راستہ ہے. یہاں اگر بنیادی ڈھانچہ یعنی سڑکیں وغیرہ تعمیر ہو جاتی ہیں تو تجارت کے بڑے راستے کھل سکتے ہیں. اور واخان کوریڈور افغانستان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کسی ایک ملک یا ایک ہی تجارتی راہداری پر انحصار کرنے کے بجائے یہ اپنے جو زمینی روابط ہیں، علاقائی روابط، اپنے کاروبار کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ چین ہو، تاجکستان ہو، ان کے ساتھ قائم کر سکتا ہے. چین کے لیے واخان کوریڈور ظاہر ایک تو تجارتی نقطہ نظر سے اہم ہے. اگر یہ قائم ہو جاتا ہے تو اور یہاں سڑکیں وڑکیں بن جاتی ہیں تو اس کی تجارت کو فروغ مل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اہم ہے کہ جو وہ ویغور مسلمانوں کے جو اپوزیشن ہے، جو ETIM جس کو کہتے ہیں، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، ترکستان اسلامک پارٹی بھی کہتے ہیں، کہ چین کا خدشہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بدخشان اور دوسرے افغان صوبوں میں آباد ہیں، ریبلز جن کو کہتے ہیں، وہ یہاں سے آنا جانا نہ شروع کر دیں. تو یہ ایک بنیادی خدشہ ہے چین کا، یعنی سیکیورٹی کنسرن ہے. کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے واخان کی کیا اہمیت ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، کیونکہ وسطی ایشیا تک پہنچنے کا نسبتاً مختصر زمینی راستہ بن سکتا ہے. اگر مستقبل میں کسی موقع پہ واخان کے ذریعے رابطہ قائم ہوتا ہے تو پاکستان، افغانستان، چین اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کو ایک نئی جہت مل سکتی ہے، جبکہ چترال اور گلگت بلتستان کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور پاکستان کی واخان سے ملحقہ سرحد جو ہے تقریباً 50-55 کلومیٹر طویل سمجھی جاتی ہے، جبکہ بروغل پاس اس پورے علاقے کا سب سے اہم قدرتی دروازہ ہے. انتہائی دشوار گزار بھی ہے کیونکہ بلند و بالا پہاڑ ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی چیلنجز ہیں. اب دراصل واخان کوریڈور
کہ اصل طاقت جو ہے وہ اس کی جغرافیائی حیثیت ہے. افغانستان کا چین سے واحد زمینی رابطہ ہے، پاکستان کے لیے وسطی ایشیا تک ممکنہ دروازہ ہے، اور چین کے لیے اقتصادی مواقع اور سلامتی دونوں کا اہم مرکز. تو یہ ہے واخان کوریڈور. اس حوالے سے بڑے بڑے خیالات، بڑے بڑے خواب ہیں، لیکن کیا یہ خواب قابل عمل ہیں؟ اس حوالے سے میں نے ایک انٹرویو کیا سراج الملک صاحب سے. یہ پاکستان آرمی کے سابق میجر ہیں، ایویشن ڈویژن میں تھے، بعد میں یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں بطور پائلٹ بھی انہوں نے شاندار خدمات انجام دیں سراج الملک صاحب نے. اور جب ان سے میں انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھا تو درمیان میں وہ واخان کوریڈور کی باتیں بھی لے آئے، بروغل کی، واخان کوریڈور کی. ان کا نقطہ نظر ہے ٹورزم کے حوالے سے کہ اگر یہ واخان کوریڈور کنیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، سڑکیں بن جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے بہت سارے ایونیوز کھل سکتے ہیں. کچھ تصویریں بھی آپ دیکھیں گے اس میں، غیر ملکی جو سیاح ہیں وہ تاجکستان سے آتے ہیں، بروغل تک بھی آ جاتے ہیں، تاجکستان افغانستان کے بارڈر تک بھی آتے ہیں. تو سراج الملک صاحب ٹورزم سے بھی وابستہ ہیں، حکومت پاکستان کے ایک دو انیشیٹو ہیں اس میں مشیر کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی ان سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے. ہندو کش ہائٹس ان کا اپنا ایک بڑا خوبصورت پہاڑی کے اوپر قائم ایک ہوٹل ہے، ایک پیشن کے طور پہ یہ چلاتے ہیں. لیکن میں نے جو انٹرویو کیا ہم اس سے شروع کرتے ہیں. میں نے ان سے بنیادی طور پہ یہ پوچھا کہ بروغل اور پھر واخان کوریڈور کی پاکستان کے لیے، افغانستان اور اس خطے کے لیے کیا اہمیت ہے. تو زیادہ تر جو گفتگو تھی وہ اس کے گرد گھومی. اس کا دوسرا حصہ ہم کسی اور وقت آپ کو سنائیں گے، لیکن اس وقت بروغل، چترال، واخان کوریڈور اور کس طرح یہ خطہ کیوں تجارت اور سیاحت کے لیے اہم بن سکتا ہے. ہماری شرافت سے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے، مگر ہمیں نقصان ہو رہا ہے. نقصان ایسے ہو رہا ہے کہ ہمیں بھولا جا رہا ہے. اب ہمارا وہاں ایسے ایک جگہ ہے جس کو بروغل کہتے ہیں. آپ وہ بڑا دلچسپ قصہ سنا رہے تھے کہ جب جی بالکل گو ہیڈ. جی بروغل ایسی جگہ ہے جی جہاں تاجکستان، افغانستان اور چائنا اور پاکستان 4 ملک ایک جگہ ملتے ہیں، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں آپ 4 ملکوں سے کے تھرو 7 دن میں آپ پیدل چل سکتے ہیں. اچھا. تو دنیا کے جو ٹریکرز ہیں، جو ٹریکنگ ٹورسٹ ہیں، جو بہت بڑے تعداد میں ہوتے ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں اس جگہ پہ. بلکہ جتنے ٹور آپریٹرز وہاں ہیں ان کے پاس اتنا جگہ نہیں ہے جتنے کہ ٹورسٹ ان سے مانگتے ہیں. اور وہ واحد صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم 7 دن میں کہاں ایسے جگہ ہے جہاں 3 ملک کے تھرو جائیں گے. اور تمام وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنا بارڈر کب کھولے گا. پاکستان کا بارڈر اس طرف نہیں کھلا. پاکستان کا بارڈر نہیں کھلا ہے. انہوں نے صرف ایک امیگریشن پوسٹ بنانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. سڑک بھی آپ نے نہیں بنانی، کیونکہ شروع اگر آپ ایسے کریں، یہ تو ٹریکرز ہیں، وہ ایک امیگریشن پوسٹ وہاں بنا دے، وہ پیدل آ جائیں گے اور اس سڑک پہ آ کے اور ایک نیا دنیا پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی کھل جائے گا. کیونکہ یہاں بھی ابھی بہت لوگ ہیں جو کہ ناردرن ایریا جانے چاہتے ہیں، چترال جانے چاہتے ہیں. یہ لوگ اس سڑک کے ذریعے پیدل بھی وہاں پہنچ سکیں گے. اور ایک دفعہ اگر آپ تاجکستان پہنچ جائے، وہاں سے ایک ٹرین میں بیٹھ کے آپ یورپ پہنچ سکتے ہیں. جی اتنا جگہ کھل جاتا ہے. بالکل. اچھا، بڑے عرصے تک لوگ یہ سنتے رہے کہ واخان کوریڈور تجارت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور چترال کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں، چترال کو پھر افغانستان سے ملا دیں تو تجارتی ایک کوریڈور ہے. لیکن ابھی آپ جو بتا رہے ہیں اس میں تو ٹورزم، یعنی جو ٹریکنگ وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بہت جی. اور اس کے لیے ہم نے اپنا سوچ بدلی کرنا ہوگا. پاکستان میں سوچ ہے سیکیورٹی کا، ہر طرف سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی. اب اس سیکیورٹی کو ایک طرف رکھ کے اکانومی کو سوچنا پڑے گا. اگر ٹورسٹ آپ کے ملک میں پیسے لا رہے ہیں، اگر ایک جگہ کو آپ اس آسانی طریقے سے آپ کھولنے سے ملک کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ نے کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے بروغل کو؟
تو یہ بتائیں کہ آپ یہ سیکیورٹی والی بات مانتے ہیں کہ ہر چیز کو سیکیورٹی کے ساتھ کلب کر دینا، کیا یہ کوئی مناسب پالیسی، اور اس کے ذریعے کیا واقعی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جو میرا یہ ابھی 80 سال سے میں زیادہ ہو گیا ہوں، عمر بھر یہی دیکھتا رہا ہوں اور یہ خراب ہوتے جا رہا ہے. یعنی اگر امتیاز صاحب آپ ایز اے پاکستانی اگر آپ چترال جا رہے ہوں گے، آپ کو کم از کم 6 جگہ روکیں گے پوچھنے کے لیے کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں. یعنی اتنا یہ ریڈیکولس ہوتا ہے کہ ایک ٹنل کے بیچ میں سے آپ گزرتے ہیں، ٹنل کے اس طرف آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں چترال. ٹنل پار کرتے وقت دوسرا وہاں بندہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، بھائی ٹنل کے ذریعے وہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا وہ اگر وہ کریں تو پھر تو بہت اچھا ہوگا. مگر ایسے زمانے میں جب کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے اگلے بندے کو بتا سکتے ہیں کہ جی اس گاڑی میں امتیاز صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ ہیں، ان کا گاڑی کا رنگ یہ ہے، رجسٹریشن یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ روک کے پھر یہی چیزیں پوچھتے ہیں؟ تو اس میں کوئی عقل نہیں ہے جی. تو یہ پاکستان میں بے شمار جگہیں ہیں شمالی علاقوں میں، یہاں پہ ٹورسٹ کیوں آئے گا؟ آنا چاہیے ان کو، اگر اتنی ان کو مطلب کوئی ذہنی طور پہ ایک ہینڈی کیپ نہیں بنتا ہے جب کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کو جگہ جگہ پوچھا جائے کہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ جی ہوتا ہے، مگر پاکستان کے لوگ جی وہ اتنے ریزیلینٹ ہیں کہ وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے، وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں، اللہ مالک کہہ کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو ان کو اتنا برا نہیں لگتا ہے جتنا ہمیں برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں جی ان لوگوں کو ہمارے وطن آتے ہوئے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اوکے، آپ نے بات کی کہ پاکستان ہمیں بھول گیا ہے، لگتا ہے بھول گیا ہے. یہ بتائیں چونکہ آپ پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، کیا 2026 میں ہاؤ ڈو یو ریفلیکٹ کہ پاکستان جہاں پہ ہے کیا یہاں ہونا چاہیے تھا یا ایسے کہیں اور ہونا چاہیے تھا؟ کیا واٹ آر یور میموریز؟ جی وہ میں بھول گیا اس لیے جب میں ادھر آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھول گیا. جب میں چترال میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسے نہیں لگتا ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں ہم بڑے سختیوں کے تھرو گزرے ہیں. تو جب میں دیکھتا ہوں ایک ٹنل سے گزرتے ہوئے، اور جب لوگ ہمارے ساتھ جو پنجاب سے آتے ہیں یا کے پی سے آتے ہیں یا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی سڑکیں اتنے خراب ہیں، آپ کی سڑکیں اتنے خراب ہیں. مگر ہمیں وہ نہیں لگتا ہے کیونکہ ہم انہی سڑکوں پہ ہم گھوڑوں پہ آئے کرتے تھے. ابھی تو ہم گاڑی میں جا رہے ہیں. میں اور جو میری بہنیں ہیں ہم لوگ 4 دن ہمیں لگتا تھا ہمارے گاؤں مستوج سے صرف چترال پہنچنے کے لیے. تو وہاں گھوڑوں پہ سے اتر کے ہم DC-3 پہ بیٹھ کے اور آیا کرتے تھے. عجیب سا تھی چیز تھا کہ سڑکیں نہیں تھے مگر جہاز آ چکا تھا. اچھا. تو ہمیں اتنا وہاں یہی لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے خدا کا شکر ہے، بہتر ہی ہو رہا ہے. مگر جو یہاں سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہے کہ یہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے اور یہاں آپ کا مین روڈ اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے. تو مگر جب میں یہاں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جی ابھی 12 کو سے دوسرا اور تیسرا آپ ایک بائی پاس مری کے لیے بنا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار جتنا انہوں نے 12 کو سے مری کا تیسرا بائی پاس بنایا ہے اتنے میں تو ہمارے سارے سڑکیں بن سکتی تھی. تو ادھر آ کے مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ جی شاید یہ بہتر طریقے سے پاکستان یہ کام کر سکتا تھا. بے شمار خدا نے آپ کو وسائل دیے ہوئے ہیں، وہ وسائل ابھی بھی پڑے ہوئے رو رہے ہیں کہ آپ آئیں جی ان کو استعمال کریں. پہاڑوں کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں، دریا کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں کہ بجلی بناؤ، آ کے ٹورزم ادھر ڈیولپ کرو. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ جی ایک انسان ایسے ہمیں مل جائے جو ان کو سمجھ کے اس ملک کو صحیح راستے پہ لے جائے. یہ جو واخان ہے اس کی پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی کیا اہمیت ہے اگر یہ کھل جاتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ افغان جو ہیں وہ سڑکیں بنا چکے ہیں وہاں پہ، دوسرے چین نے بھی میرے خیال سے سڑکیں بنائی، انہوں نے بھی کوئی پوسٹ لگائی ہوئی ہے. صرف نہ کیا تو ہم نے ہی نہیں کیا. ہاں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور یہ بڑا اپنے ملک کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے
کہ ہم نے اس علاقے کو اتنا بند رکھا ہوا ہے کہ وہاں میں آپ کو ایک ذکر کرتا ہوں، یہاں کبھی کبھی ایک اچھا ڈی سی آ جاتا ہے چترال میں، اور کیونکہ یہاں انسٹیٹیوشن اتنا زیادہ وہ اہمیت نہیں رکھتا ہے جتنا انڈیویجول رکھتا ہے. شخصیات جو ہے وہ ایک زیادہ ہیں. شخصیات اچھا ہے، وہ بہت اچھے کام کر کے چلے جاتا ہے اپنی شخصیات کی وجہ سے. وہ پھر انسٹیٹیوشن کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ ملک کے وسائل بھی استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. تو ایسے ایک ڈی سی سندھ سے آیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ چلو آج ایک ایسی جگہ آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں کبھی کوئی گاڑی نہیں آئی ہے. اچھا. تو آپ کے پاس سرکاری گاڑی ہے 4x4 ہے جو میرے پاس نہیں ہے، مگر اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں، میں ایسے کہتے ہیں جی مجھے پلیز لے جائیں وہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر بھی سکیں. تو میں اسے لے گیا جی، اور جب میں اسے لے گیا ایسے جگہ، ایسے چھوٹے سے، اس کو ہم گاؤں تو کہہ نہیں سکتے، کوئی 5-6 گھر ہی تھے. تو انہوں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں گاڑی دیکھا تھا، اور یہ 12 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی 12 سال پہلے ایسی جگہ ہے پاکستان میں پہاڑوں میں جہاں لوگوں نے گاڑی نہیں دیکھی. جی ہاں، گاڑی نہیں دیکھی. تو جب وہ جانوروں نے دیکھا اس گاڑی کو، وہ سارے ڈر گئے. وہ یہ گائے وائے تھے، وہ اپنی رسیاں توڑ کے بھاگنے لگے کہ کون سی آفت آ گئی، کوئی بلا آ گئی ہے. جی، اور ساری جو یہ کتے تھے سارے بھونکتے رہے. تو یہ ایسے حالت ہے جی کہ جہاں، اور اس جگہ یہ واخان ہے. واخان ہمارے طرف ایسے ہیں، دوسرے طرف سے ایسے ایسے سڑکیں بن گئے جو میں آپ کو ٹیلی فون پہ آپ کو دکھا دوں، اور مہربانی سے اگر ہو سکے آپ اگر یہ دکھا بھی سکے کہ جی اس طرف یہ ہے سڑکیں بنے ہوئے، یہاں کوئی 4x4 بھی نہیں لے جا سکتے. تو اگر واخان کو، جیسے جی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ گوادر کو یہ آغا خان صاحب جو ہیں انہوں نے خرید کے پاکستان کو دیا تھا. اچھا. اور انہوں نے ابھی کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بہت بڑا کام کیا تھا کہ گوادر کو انہوں نے خرید کے پاکستانی مسقط کا ایسا ہوتا تھا. واخان بہت ہی چھوٹا علاقہ ہے، گوادر سے بہت چھوٹا ہے. تو میں نے کہا اس کوئی طریقے سے اگر اس کو خریدا ہی جائے، کیونکہ کئی لوگ جو جنگجو قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ واخان کو ہم انیکس کیوں نہ کر دیں، کیونکہ پتہ سا جگہ ہے نہ، وہاں افغانستان کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. مگر وہ کہتے ہیں اگر ہم انیکس کر لیں. تو میں یہ سوچ کے میں نے اپروچ بھی کیا، جب ہز ہائنس یا خان ابھی آئے تھے، کوئی 2 مہینے ہو گئے جی، تو میں نے ان کے آفیشلز کے ذریعے میں نے کہا جی ان کو اگر آپ یہ پہنچا سکتے ہیں کہ ان کے دادا نے پردادا نے ہمیں وہ خرید کے دیا تھا، تو گوادر اگر یہ خرید کے ان سے دے دے، پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، سارے قرضوں میں ہی پھنسے ہوئے، تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. تو ہم اس کے ذریعے ہمارے لیے تاجکستان کھل جائے گا. تو پتہ نہیں اس تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے، مگر میں ساتھ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس علاقے کی بات ضرور کرتا ہوں، کیونکہ یہ اتنا چھوٹا سا نیرو حصہ ہے کہ ہم اس کے نیچے سے ایک ٹنل بھی بنا سکتے ہیں. 18 کلومیٹر ہوگا، اور اوپر اب بے شک افغانستان رہے، نیچے سے ہم نکل بھی سکتے ہیں. روسیوں نے کہا بھی تھا ہم آپ کی مدد کریں گے، مگر کیا کچھ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کم از کم ہمارا یہ جو سڑک ہے مستوج سے برول، اگر یہ ہم بنانا شروع کر دیں تاکہ جب وقت آ جائے گا تو ہمارے طرف سے پھر یہ سب دیریاں نہیں ہوں گے کہ ہمیں انتظار کر رہے ہیں کہ سڑک بنانے کا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. سراج الملک صاحب کی باتیں آپ نے سنی. شروع میں ٹنل کی بات کر رہے تھے، یہ لواری ٹنل ہے، اس کے لیے بھی چترال کے لوگوں نے کتنی دہائیاں انتظار کیا، منصوبہ بنتا رہا. بالآخر وہ پھر چند سال پہلے 10-12 سال پہلے میں آپریشنل ہوئی اور لوگوں کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو گئی. کچھ ایسا ہی کام ہو سکتا ہے کہ بروغل، مستوج، یہ واخان کو اگر ملا دیا جائے، ٹورزم بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے تجارت بھی آسان ہو سکتی ہے. خواب بہت ہیں، سراج صاحب بھی خواب دیکھنے والوں میں سے ہیں. ہم بھی خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بار بار ہم جغرافیے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قدرتی وسائل موجود ہے، زمین موجود ہے.
اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ وسیلہ موجود ہو تو کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں. ہمیں جو وسیلہ ملا اس کو ہم نے ڈیولپ کرنے کی وجہ شاید اس کو نقصان زیادہ پہنچایا ہے. آپ جنگلات کو دیکھ لیں، خود اسلام آباد کے اندر جنگلات کے ساتھ جو ہوا ہے گزشتہ 1 سال کے دوران، تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ وسائل موجود ہیں، قدرتی وسائل سے پاکستان مالا مال ہے، لیکن اس کی قدر کسی نے نہیں کی. اور پھر ایسی وہی کچھ ہوتا ہے جس کا ذکر سراج صاحب نے کیا کہ ہم خفا اس لحاظ سے ہیں کہ پاکستان لگتا ہے ہمیں بھول گیا ہے، لیکن سراج صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف یہ چترال نہیں ہے، پاکستان کے اکثر دیہی علاقے جو ہیں ان کو بھی لگتا ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں، اگر وہاں پہ آپ جا کے صحت کی، سڑکوں کی اور تعلیم کی سہولتیں دیکھ لیں. سراج بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی.